الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت دی ہدایت واسطے بڑے خوبصورت ارشادات فرمائے نے۔ صحابہ کرام نے انہوں اگے امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ بندے نو ہمیشہ چار حالتاں وچوں ایک حالت وچ ضرور رہنا چاہیے، یعنی چار حالتاں بندے دیاں جڑیاں نا او دے وچوں ایک حالت وچ بندے نے لازمی ہونا چاہیے۔ پنجویں ہلاکت ہے۔ چار چیزاں بیان فرمائیاں رسول اللہ نے اور فرمایا ہے پنجویں حالت وچ نہ ہونا کہ او ہلاکت ہے۔ ارشاد فرمایا کن عالمن، پہلی حالت یہ سب تو پسندیدہ ہے اللہ اور دے رسول دی کہ عالم بنو، علم والے ہو جاؤ، علم والے بن جاؤ، کیونکہ عالم دا مرتبہ پوری دنیا سب تو بلند۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
جو عالم با عمل ہے، جس مخلوق تے ستارے چمک دے، یعنی جتنی مخلوق ستاریاں دی چمک دے تھلے، با عمل عالم اس ساری مخلوق تو افضل ہے، اور بے عمل عالم، بے عمل عالم جنہ مخلوقات تے تارے چمک دینا آسمان دے، زمین تے جتنی مخلوقات ہے آسمان دے ستاریاں دے تھلے، بے عمل عالم سب تو بری مخلوق ہے۔ یعنی سمجھ آئی کہ اگر عالم با عمل ہے جو سب تو افضل مخلوق ہے، اور اگر بے عمل ہے تو سب تو بدترین مخلوق بھی وہ عالم ہے، کیونکہ اس نے جو پڑھیا ہے وہ دیتے عمل نہیں کر رہا، وہ اس درخت کی طرح ہے جڑا لگایا گیا سی کہ یہ پھل کھاواں گے، لیکن وہ دیتے محنت کی گئی ہے، وہ گھنا ہو گیا ہے، زمین مل نہیں سی مگر پھل نہیں دیندا، شجر بے ثمر دی طرح ہے عالم بے عمل۔ فرمایا کن عالمن، عالم ہو جاؤ، اور اگر عالم ہو جاؤ کیونکہ یہ سب تو افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم دین فوت ہو گئے، وہ کسی نے خواب وچ ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے تو انو جنت دیتی ہے؟ فرمایا ہاں دیتی ہے۔ پوچھا کس عمل تو جنت ملی جے؟ تو فرمان لگے کہ میں کتاباں لے کے نا دین دیاں تے سفر پیا کرتا سا تے بارش شروع ہو گئی تے میں کتاباں سینے نہ لا کے جھک گیا تاکہ بارش میرے اتے ہوئے، کتاباں تے بارش نہ ہوئے تے انہاں دا نقصان نہ ہوئے۔ اس عمل تو رب نے مینوں جنت عطا فرما دیتی۔ یعنی یہ چھوٹا جہا عمل ہے جس نے کتاباں دی حفاظت کی تھی، تو جس نے اپنے سینے وچ دین دا علم رکھ کے اس دی حفاظت بھی کی تھی اور حفاظت نال اگے بھی پہنچایا، اس دی فضیلت دا کیا عالم ہے۔ اللہ تو بہت زیادہ فضیلت ہے علم والیاں دی۔ ایک جملہ سنو، اللہ دا قرآن فرماندا ہے سبحان اللہ، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تواڈے چ کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھرا دا گوشت کھائے؟ بھرا دا قرآن سوالیہ انداز وچ پوچھ رہا ہے کیا تواڈے چ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی دا گوشت کھائے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو فرمایا پھر دوسریاں دا غیبت تے گلا نہ کریا کرو انہاں دی کانڈ پیچھے، کیونکہ جدا کوئی گلا کردا ہے وہ اصل چودہ گوشت کھا رہا ہے۔ اگے اس دی شرح وچ کی جملہ ہے وہ سنو، فرمایا دوجیاں بندیاں دا گوشت صرف گوشت ہے، لیکن لحوم العلماء مسموم، علماء دا گوشت زہر آلود ہوندا ہے۔ اگر انہاں دی غیبت کرو گے تے علماء دا گوشت کھاؤ گے تو زہریلا ہے، جڑا کھائے گا وہ مرے گا۔ علماء دی غیبت نہ کرو کیونکہ انہاں دا گوشت دوجیاں دی طرح نہیں زہریلا ہوندا ہے۔ وہ عزیز من کسی دی بھی غیبت نہ کرو، کسی دی بھی برائی نہ کرو، اور علماء دی بالکل نہ کرو۔ تو عالم دین بنو، حضور نے فرمایا کن عالمن، اور اگر کوئی نہیں بن سکیا کیونکہ والدین بنانا ہوتا ہے، زمانے دی ماحول دی ساریاں چیزاں بن دیاں تو پھر بندہ عالم بنتا ہے، تو فرمایا
او متعلمن، عالم نہیں بن سکیا تو طالب علم بن جا، یعنی علماء کو سکھن والا ہو جا، علماء کو پڑھن والا بن، انہاں کو دین سکھن والا ہو جا۔ طالب علم، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح تسی لوگ مختلف علماء کو جمعہ پڑھن جاندے ہو یا علماء دی محافل نو سنن جاندے ہو، عالم دی محفل نو سننا، ہر بندے دی نہیں، عالم دی محفل نو سنن جانا اس نیت ہے کہ میں دین سکھاں گا، انہاں دی گفتگو چو علم سکھاں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو دین سکھن واسطے گھروں نکلدا ہے وہ انجے جمیں مجاہد فی سبیل اللہ اس وقت تک جس وقت تک کہ وہ واپس نہ پلٹ جائے، اتنی دیر تک وہ نکلنا جہاد ہے۔ سو گھروں نکلو کسی عالم کو جان واسطے تو نیت طالب علم ہون دی کر لو کہ میں سکھن جا رہا، اس عالم کو بیٹھاں گا تے او دے کولوں کچھ سیکھاں گا، او دے ملفوظات او دے الفاظ سناں گا تے کچھ میرے علم وچ اضافہ ہوئے گا اور انہاں دی دسی ہوئی گل نو یاد رکھاں گا تاکہ میرے علم وچ اضافہ ہوئے۔ سندیاں بھی بندے دے علم وچ اضافہ ہوندا ہے، اینو افواہ الرجال سردن، اور افواہ الرجال نال بندے عالم بن جاندے، سندیاں بندہ عالم ہو جاندا ہے۔ لہذا دوسری صورت ارشاد فرمائی او متعلمن، طالب علم بن جاؤ، اور اگر تواڈے کول اے موقع بھی میسر نہیں کہ پڑھ سکو، بیٹھ سکو، سن سکو اور یاد کر سکو، تسی کند ذہن ہو، تواڈے کول ویڑا نہیں، تواڈی مصروفیات ایسی ہیں، تو رسول اللہ فرما دیں او محبن، پھر عالم اور طالب علم نال محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی تیسرا درجہ ہے کہ عالم یا طالب علم انہاں نال محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ علماء اور طلباء نال محبت کرنا کیا اس کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مجرمہ دیا صفحہ کوڑو ایک عالم گزرے گا، تو ایک مجرم اس دا انہ دا ہاتھ پکڑ کے کہے گا حضرت انا الذی سقیتک شربتن، میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا، صرف ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا، آپ کو پیاس تھی اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، حضرت مجھے پہچانا؟ تو وہ فرمائیں گے ہاں پہچانا، اب بول کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہیں گے آج اللہ کا آپ پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہے، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس مجرم کو معاف کر دے، کہ اللہ اس مجرم کو معاف کر دے۔ کیسا وہ دن ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، تو مجرم بکری کی طرح ہنکا کر الگ کر دیے جائیں گے، نیک ایک طرف اور گناہگار ایک طرف کر دیے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی عالم مل جائے اور زیادہ خدمت نہیں لکھی ہوئی حدیث میں، صرف ایک بار پانی پلایا، تو وہ کہیں حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، تو آج پھر میرے لیے دعا کیجیے۔ تو عالم دین اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ فرمائیں گے اے عالم دین، اس نے تجھے پانی پلایا تھا، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو علماء نال محبت کرنے والے بن جاؤ، کن عالمن او متعلمن او محبن، محبت کرنے والے ہو جاؤ، تیسری صورت ہے۔ اور اگر ان تینوں تو بھی اگے جانا چاہتے ہو تو چوتھی کیا ہے؟ فرمایا او متبعن، انہاں دے پیچھے ٹرن والے تے بن جاؤ۔ یعنی اس چوتھی پھرے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تے چپ کر کے انہاں دے پیچھے ٹرے رہو۔ جو علماء ربانی دے پیچھے ٹرے گا
فقط انہوں دے پیچھے کہ یا مولا میں سادہ بندہ، مینوں زیادہ باریکیاں دا نہیں پتا، میں زیادہ گہرائی نال دین نو نہیں سمجھدا، میرے مالک میں تیرے پڑھے لکھے علماء سمجھ کے میں انہاں دے پیچھے ٹریا، میرا یقین کامل ہے پیچھے ٹرن والےاں سوکھیاں جنت وچ ٹر جان۔ بھائی سمجھ میرا اپنا وجدان ہے، مینوں لگدا ہے کہ جڑے پیچھے ٹرن والے ہوئے او حضرت بابو جی سن نا پیر مہر علی شاہ صاحب دے صاحبزادے، وہ گڈی دے انجن نو بڑا پسند کر دیا ہے، گڈی دا انجن ہے نا ریلوے دا، وہ کھلونے دے طور تے مرید انہاں صاحبزادگی دے اندر گڈی دا انجن تحفے وچ دیندے ہیں۔ تو کسی نے انہاں تو پوچھا کہ بابو جی آپ یہ گڈی دا انجن بڑا پسند کرتے ہو تے یہ بڑی ادھے نال محبت کرتے ہو، یہ دی کی وجہ ہے؟ انہوں نے بابو جی بھی اس کو سدیا ہے، حالانکہ انہوں دا نام یہ نہیں سی پیر صاحب دے صاحبزادے، انہوں نے بابو جی اس کو سدیا ہے، وہ جڑا گڈی دا ہوندا ہے نا چلان والا انہوں بھی بابو سدے سن پرانے دور۔ ہاں جی، تو انہوں نے گڈی دے انجن نال بڑی محبت سی۔ وہ گولڑا ریلوے اسٹیشن تے گڈی رکنی تو سرکار نے کھڑیا ہونا انہوں ویکھنا، تو انہوں نے وہ گڈی دا ہارن دینا، ایک باری سرکار خود بھی بیٹھے تو انہوں نے بابو جی اس وجہ تو سدے سن، بابو جی سرکار۔ تو انہوں نے کسی پوچھا میں اس انجن نال اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ تو پھر وہ صوفی لوگ سن، اللہ والے سن، فرماندے نے دے وچ ایک خوبی مین بڑی پیاری لگی ہے، کیڑی؟ فرماندے جی ہو جہاں ڈبا بھی یہ دے پیچھے لا جائیے کھچ کے منزل تک لے جاندہ ہے، اس وے میں چنگا لگتا ہے۔ حضرت سمجھ آئی کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے، اس تو انجن میں نو پیارا لگتا ہے۔ تو اے عالم ساڑھے واسطے تے انجن دی طرح ہوندے ہیں، ہاں جی، اسی انہوں نے پیچھے لگ جانا ہے، انہوں نے پیچھے ٹر پونا ہے، ہن جدے لے جانا انہوں دی مرضی، بس پٹڑی تو نہ لویا جے، بندے پٹڑی تو لے جاندے ہیں پھر کام خراب ہو جاتا ہے، پیچھے رہ رہو، چپ کر کے لگ جو گئے ہیں۔ انجن کدی جدے پہ جائے کدی ڈبیاں پوچھے میں حضرت صاحب کدے پہ جاندے ہو، آندے نو لگ جو گئے ہیں۔ تے بھائی جی فرسٹ کلاس دا ہوئے، سیکنڈ کلاس دا ہوئے، تھرڈ کلاس دا ڈبا ہوئے، بھامے نمک والا ڈبا ہوئے، بھامے تیل والا ہوئے، انجن دی خصوصیت ہے وہ کھچ کے توڑ لے جاتے، او متبین فرمایا یا پھر عالم دے پیچھے ٹرن والے ہو جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا پنجویں صورت وچ نہ جانا، کیونکہ پنجویں انہاں دی مخالفت تھی، پنجویں نہ بڑھنا کیونکہ پنجواں ہلاکت والا مقام، چار ہی صورتاں نے انہاں وچوں ایک صورت وچ رہنا، پنجویں نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرنا کہ نماز بھی پڑھ لو وہ دے پیچھے نہ پڑھی پسند جو نہیں، سمجھے بھائی شرعی طور تے بندہ میں شرعی اعتبار نال پسند نہیں تو نماز نہ پڑھی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نماز بھی پڑھ لئی تو پیچھے آ گیا بھائی مولوی ساڈے والی بھی گل کوئی نہ پڑھی تے سی جانے کوئی بھلے آ تین گن پوائنٹ تے کسے پڑھائی ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ آ چنگی گل ہے، ادو مولوی دے پیچھے کھلو کے رب نو سجدہ کیتا تے ادو آکھیا با آ جڑا اگے ساڈے کھلوتا ہے گل اندے والی بھی کوئی۔ ارے بھائی ایسی نماز کیسی نماز ہوئے گی تیری؟ نماز تیری تاں ہے جدو اس بندے پیچھے پڑے گا جدے اتے تین یقین ہوئے با انجن چنگا ہے منزل تے لے جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ارے بھائی کیسی پڑھ رہے ہیں تو، کیسی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے جے تو پڑھ نہیں جانا ہے تو ایتھو پڑھ تاکہ پتہ لگے تو نماز پڑھی۔ ایسا بھی کوئی ڈبا ویکھیا ہے جڑا انجن دے مگر بھی ہوئے تو انجن تے اعتبار بھی نہ ہوئے، وہ بھلیا تو مگر ماں دا سر لینا ہے، وہ گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ؟
وہ مگر کی لین آئے ہو جی تو انجن دی نہیں تو یقین ہی نہیں بس آدھے لاہور جانا تے اندہ منہ پشاور والے تے لین کی آئے ہو اس بندے دے پیچھے پڑو جدے اتے تو ان پورا اعتبار اور اعتماد بھائی میری گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے او سجنوں او جانے من او میرے بھائیو رسول اللہ سرکار نے فرمایا 4 صورتیں چ رہنا عالم ہو جاؤ طالب علم ہو جاؤ انہاں نال محبت کرنے والے ہو جاؤ یا انہاں دے پیچھے ٹرن والے ہو جاؤ اور یہ فرما کے بس نہیں کیتی فرمایا 5واں نہ ہونا 4 وچوں ایک ہو جانا 5واں نہ ہونا کیونکہ 5واں ہونا ہلاک ہونا ہے 5واں مہلک ہے ہلاکت اچ ڈالنے والا ہے ہو میرے عزیز میرے دوست اور ساتھی یاد رکھو انپڑھاں فائدے چ رہ جانا ہے میری خیال ہے انپڑھاں چنگیاں رہ جانا بس انتا جی پتا کوئی نہ آئی نہ دا رومال رتا ویک کے تے داڑھی ویک کے اسی تے مگر ٹرے رہے ہوں سان نگو کی پتا کدے لئی جانے کو سمجھ آئیے بھئی یا اللہ سان تے پتا کوئی نہ آجی میں دا رومال رتا بان کے تے گے کھلوران دیا تے داڑھی شریف یا نہیں سی تے مگر مڑ دیرے دین دا نوکر سمجھ کے ٹرے رہے ہیں اگو دلان دے بے دسی تے نہ جان دے مالکاؤ تو جان ساڑھے دلی چو ویکھیا ہونے ہی مالکہ آسا تے سچے دل نالے نہ دے پیچھے ٹورے رہے ہیں پھسنا تے مولویاں پھسنا ہے آسا تے بار لنگنا ہے کیا دے ہو سمجھ آئی کوئی نہ بھائی میرے عزیزہ صدق دے بیڑے پار ہوں دے سچی نیت نہ تے خلوص دل نہ نبی پاک سرکار دے دین دے علماء اور صوفیاء انہاں دے متبع ہو جاؤ انہاں دی تابع ہو جاؤ تابع دا مطلب انہاں دے پیچھے چلنے والے ہو جاؤ انہاں دے فرامین تے چلنے والے ہو جاؤ انہاں دے فرامین تے عمل کرنے والے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ دی وجہ تو ساڑھا بیڑا پار فرما دے 4 ہی صورتاں نے 5ویں نہیں سوچا مائے چھو ایک جگہ تے سوچ کے جتھے تو ان پسند ہوئے اتھے کھڑے ہو جاؤ سنن کبرا للبہقی دے اندر حدیث شریف ہے جڑی میں آپ دی خدمت پیش کی تھی دوجی نہیں کر رہا ایک ہی کیتی ہے تاکہ یاد رہے کہ 4 صورتاں چوں ایک جگہ تے بھائی میرے کھڑے ہو جائیے میں امید تسی یا عالم ہو جاؤ یا طالب علم ہو جاؤ یا محبت کرنے والے ہو جاؤ یا پیچھے ٹرن والے ہو جاؤ اپنی مرضی کرن دی ضرورت ہے بس انہاں دے پیچھے چل دے جاواں گے تو اللہ ساڈے ورگیاں دا بیڑا پار کرے گا ساڈے شہر دے نوجواناں نے آج ایک جمعے تو بعد ناموس رسالت ریلی دا اہتمام کیتا ہے تحریک لبیک دے زیر اہتمام تو سارے سنگیوں دے اندر شرکت کرو جوک در جوک اے انجی ہے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام جڑے انہاں جدو بازار وچ انہاں خریدن آیا تو ڈیر دنیا آئی ایک مائی وچ سوتر دی اٹی لے کے آ گیا تھے اندے تو پوچھیا گیا مائی تو بھی خریدن آئی انہیں دا ڈی جان نہیں ایک اٹی سوتر دی نالو سکھے میں پتہ ہے ڈیندہ نہیں پر قیامت والے دن میرا نا تے خرید آ رہا ہے جو سینہ بھی خریدن والے آئے چاہی سو اسی کمزور ہاں ہر اعتبار نال کمزور بندے ہاں کم از کم قیامت والے دن حضور اگے ایک ہے کہ سرخ روح ہون دا کوئی بہانہ تے بنا لواں گے بھئی یا رسول اللہ ٹرن جو کہ ہے اب باہر نکل کے زبانی مذمت اسی نہیں کی کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ تو اڈی چو کوئی بندہ اگر کسی جگہ تے برائی ہوندی ویکھے تو ہاتھ نال روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ تو جو ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا تے زبان نال تے آکھے نہ میں بیڑا پیا کرنا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ تے جے زبانی بھی نہیں تے مڑ دل وچ برا ضرور سمجھے میں میتھوں بولیندا بھی نہیں تے میں روک بھی نہیں سکدا مجھ کام غلط پیا کردا اور حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان
یہ سارے تو ہیٹلا درجہ ایمان دا برا سمجھنا. سو بھائی کم از کم نبی پاک سرکار دے غلاماں نو بڑا لمبا نو بھی کر سکتے تھے، دو پیر ضرور دیا کہ سرکار دے جیسی بھی بچ حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان عاشقانو نوجوانانو میرے دوستانو بزرگانو اللہ برکت دے وے کہ اے ساڑھے حصے دا کام بھی کر چھڑ دے. اسی نلائق جے بندے ہیں اور سست الوجود ہیں، ایمان دی حرارت بھی انی نہیں جتنی دا تقاضا ہے. ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت. جی میں حق کے حضور دی غلامی دا